جی خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے، کیو این این ٹیلی ویژن واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک پرومو کہہ لیجیے، فلائر کہہ لیجیے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دے سولڈ آور ریورس ان دا فیوچر۔ اردو میں ہم کہیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے دریا بیچ دیے۔ تین تصویریں نظر آ رہی ہیں، تینوں یونیفارمڈ ہمارے سابق آفیسرز، فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور مشرف۔ تو ریورز اور دریا کیوں امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی میں کہوں گا کہ 74 سال کی تاریخ اگر آپ لیجئے اس کا بیک گراؤنڈ اور دیکھیں تو ہماری جو شیرگ ہے وہ پانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری میجورٹی جو ہے، خاص کر پنجاب کا علاقہ جو ہے، وہ فارمنگ اور ایگریکلچر بیسڈ ہے۔ اور فوڈ باسکٹ یعنی کہ فوڈ، کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں دانے نہیں ہوتے ان کے کمانے سے آنے نہیں ہوتے، اور وہ اسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو آج کی جو تاریخ میں ہم اکنامک سرنڈر کر چکے ہیں دنیا بھر کے آگے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ یہ وہ ملک ہے جو ایگریکلچرلی ایگرو اکنامی کے حساب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا پورے سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں، وہ اب امپورٹ کر رہا ہے ایون بیسک نیڈز اور بیسک نیسیسٹیز کو۔ تو مجھے صرف اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی تھی آج کے حوالے سے کہ یہ سب ڈیزاسٹر جو ہے اور یہ سرنڈر آج کا نہیں ہے، یہ شروع ہوتا ہے بہت پہلے۔ ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ دیکھیے گا، یہ جناب 1960 کی ہے۔ اس میں ایوب خان آپ کو نظر آ رہے ہیں، جواہر لال نہرو نظر آ رہے ہیں، اور ایک ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اس وقت جو ہوتے تھے، لیلیت جو تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ورلڈ بینک نے اور امریکہ نے اس وقت آربیٹریشن کر کے پانی کا جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی، جس پہ یہ سگنیچر ہو رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے درمیان واٹر ڈسٹریبیوشن کا ٹریٹی جو ہے، یہ سائن کروایا تھا سپٹمبر 1960 کے اندر۔ تو فیلڈ مارشل ایوب خان جو الیکٹڈ نہیں تھے، جو مینڈیٹ نہیں رکھتے تھے، جو کو کے ذریعے آئے تھے، انہوں نے ایک ٹریٹی جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں وہ نیگوشیٹ کی جواہر لال نہرو کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، اور واٹر ڈسٹریبیوشن کے اوپر۔ اور اس میں تین چیزیں انوالو تھیں، تین دریا انوالو تھے ہمارے، اور وہ تھے بیاس، راوی اور ستلج۔ تو اس کا ڈسٹریبیوشن جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو واٹر فلو تھا اس کو وہ افیکٹ کیا پاکستان کے لیے گریجولی، اور پاکستان کے جو دریا ہیں وہ خشک ہوتے چلے گئے، جو آج تک بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ ایک اور میپ دیکھیے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ پورا ایگریکلچر ہمارا جو ہے یہ گرین کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آن ریکارڈ بھی ہے، یہ اویلیبل بھی ہوگا میرا جو وی لاگ ہے یوٹیوب کے اوپر، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انڈس، ستلج اور راوی تین پرومیننٹ وہ تھے، اور ان کی ہائٹس کیا تھیں، اور ان کے میگا واٹ جو بھی تھے جو پروڈیوس کرتے تھے وہ کیا ہوا، اور بعد میں جو ڈیم بنائے گئے اس کے حساب سے فلو کتنا افیکٹ کیا۔ تو اس میں آپ اوپر چلے جائیے، کشمیر نظر آتا ہے، یہ دیکھیے گا کشمیر، کیونکہ ایک اور میپ آپ کو میں دکھاتا ہوں، اس سے شاید واضح ہو جائے۔ جموں اینڈ کشمیر ایٹ دا ٹاپ، اگر آپ یہ پورا میپ پہ دیکھیے، راوی، بیاس اور ستلج، لیکن اوپر سے جو فلو آ رہا ہے وہ کشمیر سے آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو ہم جو شیرک کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کشمیر سے پانی کا فلو پاکستان کی طرف آئے گا، تو ہمارے جو فارمز ہیں، جو زراعت ہے، اور جو ہمارے کھیت ہیں وہ سراب ہوں گے، اور ہم ایگریکلچر پروڈیوس کے اندر اور فارمنگ کے اندر اوپر جا سکیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے۔ لیکن اس کی جو بدعت تھی وہ آپ کو میں نے دکھایا 1960 میں، ایک ٹریٹی جو پاکستان کو گریجولی اس وقت فیور کیا تھا، گریجولی آگے چل کے نقصان دہ ثابت ہوئی، اور آج تک جو ہے وہ پھر ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ یہی میرا مقصد آج کے ویلاگ کا ہے کرنے کا۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کی کتنی بڑی امپورٹنٹ تھی اور آج بھی ہے، اور جو کہ ہم نے اس کا لیوریج بھی اب کھو دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو جناب ایوب خان کا تھا۔ اس کے بعد ہاؤ وی آر کنیکٹنگ اٹ ٹو جنرل ضیاء الحق۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جو ایلیمنٹس تھے جہادی، اور خاص کر
جو نئے کردار ابھر کے آئے انہوں نے بامبے میں دھماکہ کیا. اس کے بعد سے پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی پاکستان کو ہم اگر انڈر پریشر کھلانا چاہتے ہیں تو پھر اگین کشمیر کے اندر کاؤنٹر انسرجنسی ہم لوگ پھیلائیں گے, اور جس کی وجہ سے پھر افیکٹ کیا. اور کیوں کشمیر؟ کہ پھر اگین واٹر فلو جو ہے وہ اس کو وہ افیکٹ کر رہا تھا. تیسرا کردار جو ایڈونچر کی شکل میں جنرل مشرف کا میں نے تصویر میں دکھایا ہے. کیوں مشرف کنیکٹ ہوتے ہیں؟ مشرف صاحب نے کارگل میں ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. اگین مشرف صاحب اس ایڈونچر سے پہلے بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے, اور انہوں نے 1990 میں ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا کوئٹہ میں ڈیفنس کالج میں, اور اس کی تھیوری یہی تھی کہ جی اگر ہم کشمیر کو اور کارگل کو ہم کنٹین کر سکیں اور کسی طرح سے ہم اس کے تھرو جو ہے وہ انڈیا کو ہم کنٹین کر سکیں, تو پھر ہمارا جو کشمیر پہ لیوریج بڑھ جائے گا اور پانی کو ہم کنٹرول کر سکیں گے اپنے فیور میں. یہ 1990 میں ایز اے بریگیڈیئر انہوں نے ایک پیپر پڑھا تھا کوئٹہ کے اندر. اور اس کے بعد مشرف صاحب نے جب مطلق العنان بنے, کو ہوا, ٹیک اوور کیا, پھر آپ کے سامنے ہے کہ جناب کارگل کا ایڈونچر کیا, اور کارگل میں پھر سرنڈر کرنا پڑا, اور وہی ایک سویلین آدمی کو 4 جولائی کو بھیجا انہوں نے 1999 میں. جی ہاں, جبکہ چھٹی تھی واشنگٹن میں, اور انہوں نے بل کلنٹن کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بعد پھر انہوں نے بیگنگ کی اور ان کی ٹرمز کے اوپر انڈیا کو مجبور کیا کہ بھئی آربیٹریشن کے اوپر آؤ اور سیٹل کرو, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ تیسرے یونیفارم آفیسر کی بھیانک غلطی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑا. اور اسی دوران میں مشرف صاحب کے دور کے بعد مودی صاحب جب آتے ہیں تو مودی صاحب کا ایک بہت مشہور, آپ گوگل میں جا کے دیکھ لیجئے, بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. بہت بڑا ان کا ایک اقوال زنی تو میں نہیں کہوں گا مودی صاحب کا, لیکن ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. تو اگین یہ میں بس کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو فوجی افسران ہیں جو پچھلے 74 سال میں انہوں نے ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ مجبور کیا ہے اکنامک سرنڈر کے اوپر, فزیکل سرنڈر کے اوپر, اور ذلت کے گڑھوں میں ہمیں ایسا لا کے ڈالا ہے. اور میں اس چیز کو کنیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم جو اکنامک سرنڈر کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے ہاتھوں, آئی ایم ایف کے سامنے, دوسرے ورلڈ پاور کے سامنے, وہ اسی لیے کہ ہمارے پاس گھر میں دانے نہیں ہیں. اور دانے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دریا خشک ہو چکے ہیں. اور کیوں خشک ہو چکے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور دکھانا چاہ رہا تھا کہ جب ہمارے دریا خشک ہو گئے, ہمارے کھیت خشک ہو گئے, گھر میں ہمارے دانے نہیں ہیں, تو وی ہیو بیکم اے بیگنگ باؤل ان انٹرنیشنل مارکیٹس. اور جب تک ہم اس کورس کو ریورس نہیں کریں گے ہم بیگرز ہی رہیں گے. اور آج ہمارے پاسپورٹ کی, ہمارے پاکستانی روپی کی جو ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر, وہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاسپورٹ کی عزت صومالیہ سے بھی نیچے چلی گئی ہے. کیوں؟ اگین گھر میں دانے نہیں. تو بات تو بری لگے گی آپ کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, لیکن غور کیجئے گا کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ جو باہر رہ رہے ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے, اور وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں جب ہم اس قسم کی باتیں کہتے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب گھر میں بیماری ہو, گھر میں کینسر ہو, مجھے اگر کوئی بیماری ہے, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ مجھے بیماری ہے, جب اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو میرا کہنے کا, بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی بیماری کو ڈیٹیکٹ کریں اور یہ بتائیں کہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا حل کیا ہے. حل وہی ہے ریورس دا کورس, یعنی کہ جو کیا 74 سال میں, 75ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں, اس کو الٹ دو. جب وہی ایک حل ہے پاکستان کے آگے جانے کا, موجودہ پاکستان کی بقا کا. ورنہ تو جو جناح صاحب کا پاکستان تھا وہ ہم نے 71 میں آدھا کر دیا, توڑ دیا. آج بنگلہ دیش جو ہے بہت ہم سے بہتر شکل میں ہے, جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے. اب بھی وقت ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر کا مانے, جو ریمیننگ پاکستان ہے ان کو حقارت سے دیکھنا, اور حقارت کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہم ان کو حقیرانہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ان کو, اس کو ہم روک دیں تو موجودہ پاکستان بچ جائے گا اور آگے جا سکے گا, ترقی کرے گا. بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے. امید ہے کہ تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں گی, اور نہیں تو ریسرچ کیجئے, ہر چیز گوگل میں اویلیبل ہے, پوری ہسٹری اویلیبل ہے. تھوڑی سی زحمت کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, اور پڑھنے کے بعد سمجھنا بھی پڑتا ہے. دیکھنا اور پڑھنا کافی نہیں ہے, کرٹیسائز کرنا کافی نہیں ہے, اس کو آپ بائسیکٹ کیجئے, دیکھیے
کہ جو کہا جا رہا ہے، جو الفاظ ہیں، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، کیا نتائج ہیں، اور آگے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔